السلام علیکم دوست، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دی پنجاب ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ جو اس چینل پر نئے ہیں پلیز اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے بارے میں سیکھ سکیں، قرآن مجید کے بارے میں۔ تو آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کے رول سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے ہم بات کرتے ہیں پہلے لانگ واولز۔ لانگ واولز جن الفاظ کے ساتھ مل کے بنتا ہے ان کی ہم بات کریں گے۔ یہ 3 الفاظ ہیں، یا، واو، الف۔ یہ 3 الفاظ یا، واو، الف۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یا کون سے لفظ کے ساتھ یا آئے تو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، کون سے لفظ کے ساتھ الف آئے تو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور کون سے لفظ کے ساتھ واو آئے تو آپ نے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ایسا لفظ جس کے ساتھ پہلے والے لفظ پر زبر ہو اور اگلے لفظ جو وہ الف آ جائے، فار ایگزامپل کان ہے، کاف پہ زبر، نون زبر نا، کانا، کاف زبر الف، کا، نون زبر نا، کان۔ یہ جہاں بھی الف سے پہلے زبر آئے گی وہ لفظ لمبا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے پہ چلتے ہیں ہم۔ یا سے پہلے ضروری ہے کہ جو پہلے والا لفظ ہو اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل دینکم، دال زیر یا دی، نون پیش نو، کاف پیش میم کم، دینکم۔ یا ساکن ہے، یا پہ جزم ہونا لازمی ہے، جبکہ اس سے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہونا لازمی ہے۔ جو پہلے والا ہم نے الف والا بیان کیا اس میں الف خالی ہونا لازمی ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ بن جائے گا، اس کو ہم حمزہ کے طور پہ پڑھیں گے۔ اور یہ تینوں الفاظ ایک الف جتنا لمبا ہوں گے۔ کین، شینی ہے کہ ہے، صرف آپ نے انگلی کھولنی اور بند کرنے جتنی دیر لگانی ہے۔ اس کے بعد واو کی بات کرتے ہیں۔ واو جس طرح اعوذ، اعوذ، عین پہ پیش ہے تو اسے واو سے جو بھی پہلا لفظ ہوگا اس پہ پیش ہوگی اور واو پہ جزم ہونا لازمی ہے۔ اگر واو پہ جزم نہیں ہوگی تو یہ آپ کا واو جو ہے یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اگر واو پہ جزم ہے تو پھر آپ اسے پڑھیں گے اور لمبا کر کے پڑھیں گے، اعوذ۔ ابھی بات کرتے ہیں ہم شد کی، تشدد۔ اسے تشدد بولتے ہیں۔ یہ پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے عربی میں یوز کی جاتی ہے۔ تو آئیں ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ شد، شد کس طرح کی ہوتی ہے؟ یہ جس طرح سین کے 3 دندے ہوتے ہیں اسی طرح یہ شد ہوتی ہے، اور یہ بالکل وہی چیز بنی ہوتی ہے، صرف اگلا حصہ نہیں ہوتا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔
اس کو ملا کر پڑھنے کے لیے ابھی یہ انا ہم پڑھیں گے انا، تو اس کے جو ہم جوڑ بنائیں گے حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان جوڑ کرتے وقت ہم شد کاؤنٹ نہیں کریں گے، حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان۔ میم پیش مو، تا زبر تا، واو زبر کاف وق، کاف زیر کی متوقی، لام پیش واو لو، نون زبر نا۔ یہ ابھی آپ نے ادھر غور کیا ہوگا، لام پیش واو لو، لام کے اوپر پیش ہے اور آگے واو آ گئی، واو ساکن ہے جس پہ جزم ہے، تو ہم پڑھیں گے اس کو لمبا کر کے متوکلون ہے۔ اسی طرح یہ سجیلو، پھر تحدث حسقلہ۔ کاف پیش لام کل، لام پیش لو کلو۔ آگے ہم بات کرتے ہیں تنوین۔ تنوین کیا چیز ہوتی ہے؟ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں عربی میں۔ تنوین کسی بھی لفظ پر آتی ہے تو وہ ساؤنڈ دیتی ہے رن، دن، رن، رن، اس طریقے کی وہ ساؤنڈ دیتی ہے، ان کی ساؤنڈ دیتی ہے، ان، ان۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان۔ نیچے آتے ہیں، زبر کے بعد اگر یا آ جاتی ہے اور اس پہ جزم ہے تو اس کو ہم خائی پڑھیں گے، خائی، آئی۔ جس طرح یہ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے خیرن، تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم خا زبر یا، خی، را دو زبر رن۔ اس کے اگر تنوین کے آگے کوئی بھی الف لگی ہوئی ہے، واو لگی ہوئی ہے، یا کوئی ایسا لفظ یا لگی ہوئی ہے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس پہ کوئی حرکت نہ ہو، تو اس لیے ہم اس الف کو کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ خا زبر یا خی، را دو زبر رن، خیرن، 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 خیرن۔ عین زبر با عب، دال دو زبر دن، عبدن، عبدن، عبدن۔ ابھی ہم لا یالن ہم نے سنا، لام زبر یا، لا، یا زبر الف یا، یا کے آگے آپ نے دیکھا ہے یا پہ زبر ہے اور الف خالی ہے، تو اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے۔ لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، لیالن۔ اسی طرح نیچے آ جاتے ہیں یومن، یا زبر و یو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر زبر ہو پیچھے اور اگلے لفظ پہ
جزم ہو تو اس کو ہم ملائیں گے، تو ملانے کا طریقہ یہ ہو جائے گا یو یئی یو. تو ابھی میم دو پیش من، یومن. ہاں تو ابھی قرآن پاک میں کچھ جگہ عربی کے جو الفاظ ہیں، آیات لکھی جاتی ہیں، ان میں تا یوز ہوتا ہے. تا دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک اکیلا تا لکھا ہوتا ہے، وہ آیت کے آخر میں بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک تا ملا کے لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے رادیتن رادیتن رادیتن. اگر اس کو ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھا جائے گا رادیتن. اگر ہم اس کو اکیلا پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھا جائے گا رادیہ رادیہ. جو بھی اس طرح کا تا آئے گا اس طرح کا، تو وہ اگر اس کے آگے وقف ہے تو وہ ساکن ہو جائے گا، اور ساکن ہوتے ہی اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہا میں چینج ہو جائے گا، عربی کے ہا میں. تو ہم شروع کرتے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں تا مبسوطہ کی. یہ اپنی اسی تا والی حالت میں رہتی ہے، البتہ یہ ساکن ہو سکتی ہے یا اس طرح کا کچھ چکر. تو یہ ابھی میں آپ کے ساتھ یہ ساکن حالت میں پڑھی جائے گی اگر اس کے اوپر دو تنوین آ جاتے ہیں یا کہ جزم آ جاتی ہے، آگے وقف آ جائے تو یہ ساکن حالت میں ہو جائے گی. جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مسلمات ان لفظ لکھا ہوا ہے، تو تا انہوں نے ریڈ کلر کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں وقف ہو رہا ہے، تو مسلمات لفظ پڑھا جائے گا. یہ ابھی غور کریں ذرا. یہ صرف اسی وقت ہے جب اس کے سامنے وقف ہو کوئی، اس کے علاوہ یہ تا بھی ملا کے پڑھی جاتی ہے. باقی زبر دو زیر دو زبر دو پیش یہ اسی طرح پڑھی جائے گی. اگر وقف آ جائے گا یہ بالکل ساکت ہو جائے گی. لونگ الف کی بات کرتے ہیں. لونگ الف کا مطلب الف مادہ. الف کے اوپر جو مد آ جاتی ہے اس کو ہم لونگ الف کہتے ہیں عربی میں. تو یہ کم از کم 3 الف کے برابر ہوتا ہے چھوٹا، اور بڑا 5 الف کے برابر کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ. اچھا تو کم سے کم یہ کتنا ہوگا؟ یہ جو چھوٹا مد ہے وہ 2 الف سے لے کے 3 الف تک، اور جو بڑے والا مد ہے وہ 3 الف سے لے کے 5 الف تک. تو آئیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. مد کا کیسے لکھا جاتا ہے؟ تو یہ مد ہے، یہ والا یہ مد ہے. الف کے اوپر ایک اس طرح ڈنڈا سا آتا ہے، اس کو ہم مد کہتے ہیں. تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم کیسے پڑھیں گے؟ جوڑ اگر کرتے ہیں ہم شا آگے، تو شین زبر الف مد ش، حمزہ زبر ا ش. تو آئیں سنتے ہیں.
शॉर्ट अलिफ। कहाँ कहाँ पे हम शॉर्ट अलिफ पढ़ेंगे, यानी अलिफ आई है उसके आगे कोई भी लफ्ज़ आ गया है जिस पे जज़म हो तो हम अलिफ को शॉर्ट पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल या आ जाती है, जिस लफ्ज़ के साथ या आएगी, जिस लफ्ज़ के साथ हरफ के साथ, तो वो उसके साथ जो अलिफ आ रही है वो शॉर्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल औ है, ये औ है, हम या को पढ़ेंगे नहीं जब तक या पे कोई भी हरकत नहीं होगी, हम या को नहीं पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर व औ, है ज़बर है, औ है। या लिखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, या का साउंड इधर ही ख़त्म हो जाता है। ये जो या लगी हुई है, इस या को हम अलिफ में कन्वर्ट करते हैं और उसको पढ़ते हैं। या ख़त्म हो जाती है, उसकी जगह अलिफ का साउंड प्रोड्यूस होता है। हमज़ा ज़बर व औ, है ज़बर है, औ है, औ है, औ है। कम अज़ कम एक अलिफ जितना लंबा हा को हम लंबा करेंगे। फिर अद न अ'ला, हमज़ा जहाँ पे आ जाए उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ख़ासकर तनवीन वाली जगह जो है, तो हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, अ ई उ, हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा दो ज़ेर इन, हमज़ा दो पेश उन, अन इन उन। ये हमज़ा को पढ़ने का तरीका है, सही तरीका, और ये इसी तरह ही पढ़ा जाता है। किसी लफ्ज़ के साथ मिल के आ जाए हमज़ा तो उसको हम जो पढ़ेंगे वो झटके से पढ़ते हैं। आइन और हमज़ा जो है ये झटके से पढ़े जाते हैं, लेकिन इनके साउंड चेंजिंग है। जिस तरह अभी इधर हमज़ा आया हुआ है, अलिफ के ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया कोई भी हरकत आ जाएगी तो उसे हम हमज़ा काउंट करेंगे और हमज़ा ही पढ़ेंगे अरबी में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमज़ा ज़बर अ, है ज़बर है, दाल पेश तू, अहदु। इसके आगे ये अमरु लफ्ज़ है। हमज़ा ज़बर मीम अम, रा पेश रू, अमरु। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे अल्फाज की जो सोलर और लूनर लेटर्स कहलाते हैं। तो चलें हम पहले सोलर लेटर्स देखते हैं। ता, फ, दाल, ज़ा, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ग़ाद, क़ा, ज़ा, लाम, नून। अरबी में कुल 28 हरूफ हैं, जिनमें से 14 सोलर हैं और 14 लर्नर। इनके साथ बनने वाले अल्फाज का मुशाहदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अत्तइबु सोलर, मतलब इन अल्फाज के साथ शुरू में लाम यूज़ होता है और लाम अलिफ लाम जो है ये पढ़ा नहीं जाता, अत्तइबु पढ़ा जाएगा। अलिफ हमज़ा काउंट होगा क्योंकि उस पर हरकत है हमज़ा, तो जो आगे लाम है वो काउंट नहीं होगी। चले पढ़ के देखते हैं।
ابھی چلتے ہیں ہم لونر لفظ کی طرف. حمزہ زبر آ بے جیم ح خ عین غین فا قاف کیف میم واو ہ یا. 14 لیٹرز یہ ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ ان کے ساتھ لونر لفظ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ جو لام آتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کی ساؤنڈ پروڈیوس کی جاتی ہے. فار ایگزامپل اچھا, تو کچھ لفظ ایسے آ جاتے ہیں ہمارے پاس, مثلا حمزہ لکھی ہوئی ہے, اس کے نیچے یا لکھی ہوئی ہے اور حرکت حمزہ پہ دی ہوئی ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم اس کو بطور حمزہ کاؤنٹ کریں گے. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن واؤ کے اوپر حمزہ لکھ کے انہوں نے یا حرکت ڈالی ہوئی ہوتی ہے, تو پھر ہم اس کو بطور واؤ کاؤنٹ کریں گے, نہ کہ یا. تو چلیں دیکھتے ہیں. جس طرح یہ تبوئ تاپشتو با زبر و باب و زیر وی تبوی حمزہ پیش او تبوی او. ریڈنگ کرتے ہیں اس کی. ہاں, تو اس کے ساتھ آپ کو میں وہ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو اس طرح لفظ کے شروع میں آ جاتا ہے واؤ, جس طرح یہ ہے, تو اس کے اوپر اگر حمزہ ہے اور حمزہ پہ حرکت ہے یا جزم وغیرہ ڈالی ہوئی ہے کوئی بھی, تو جزم آ جاتی ہے تو ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. میم پیش حمزہ مو, میم زیر می, نون پیش و نو, نون زبر نا مؤمنون. اور اگر اس حمزہ پہ زبر ہے تو وہ اگلے لفظ کے ساتھ تقریباً مل جاتا ہے, جس طرح یہ ابھی ہم سنیں گے لفظ. تو قرآن پاک میں کچھ لفظ ایسے آتے ہیں جس طرح پہلے ال آ رہا تھا, تو ابھی ہم بات کریں گے انہیں الفاظ کی. کسرہ لفظ انہیں کہتے ہیں, کسرہ اور فاتح. تو یہ ہم کیسے ان کو پروناؤنس کریں گے, کیسے ہم ان کو ادا کریں گے؟ جس طرح بھی یہ لکھا ہوا ہے الف, الف پہ یہ والا جو الف ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ڈالی ہوئی, لیکن اس کو ہم پچھلے لفظ کے حساب سے دیکھتے ہیں اور اگلے لفظ کے حساب سے. اگر اگلا لفظ زیر والا ہے تو تقریباً یہ اہدینا پڑھا جائے گا. یہ استغفرو جو پچھلا لفظ ہمارا آ رہا ہے اس کے حساب سے اسے دیکھنا پڑتا ہے, اور جو اگلا لفظ اس کے حساب سے بھی, اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا پڑھا جائے گا. مطلب یہ اسجدو یہ لفظ اسجدو, اعبدو, الرحمن, الناسی. تو چلے یہ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں. ابھی جیسے ہی ہم قرآن مجید فرقان حمید کھولتے ہیں تو شروع میں ہمیں یہ آیات ملتی ہیں. ابھی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لام کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ آتا ہے جنہیں ہم لونر کہتے ہیں, تو ان کے ساتھ وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے.
تو یہاں بھی اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ ادھر انہوں نے ایک غلطی کی ہے، ادھر کھڑی زبر آتی ہے اس طریقے سے، وہ نہیں ڈالی ہوئی انہوں نے. چلو اللہ تعالیٰ غلطی کو قبول کرے، معاف کرے ان کو. اگلے پہ چلتے ہیں ہم. ابھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن پہ تنوین آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایسا لفظ مثلا حمزہ آ جاتا ہے، ہا عین وغیرہ آ جاتا ہے، تو ایسے الفاظ کو ہم اظہار کہتے ہیں. اظہار. ٹوٹل عربی کے 28 حروف ہیں جس میں نون گنا ننا اور تنوین 4 ریڈنگ رولز رکھتے ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں. سب سے پہلے تو اظہار میں کون کون سے حروف آتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے. اظہار میں الف، خا، غین، ح، عین، ہ یہ آتے ہیں. تو چلیں ان کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. فاضل یا فی، میم زبر نون من، فی من، ہ زبر ہے، دال زبر یا دئی، تا زبر تے، فی من ہدیت. ابھی فی من ہدیت ادھر گنہ نہیں کریں گے آپ، بالکل بھی گنہ نہیں ہوگا. فی من ہدیت کفوا احد انعمت. یہ جو 6 لفظ لکھے ہوئے ہیں ان پہ آپ بالکل بھی گناہ نہیں کریں گے. تو چلیں پڑھ کے دیکھتے ہیں. ابھی نمبر 2 پہ چلتے ہیں. اقلاب. لفظ اقلاب مطلب ان کے آگے ادھر ہم گناہ کریں گے اور اس کے بعد با آئے گی. کسی بھی گناہ بننے والے لفظ کے بعد با آئے تو وہ اقلاب لفظ کہلاتا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں. ابھی ادھر عین 2 پہ سننا ہے. تو اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی بھی بعد میں با آ جاتی ہے تو سمجھ لیں وہ آپ میم کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں. میم اس کے اوپر ہے با کے، تو بصیرم، تو آپ اس میم کو پہلے ملائیں گے بصیرم، میم، سمیعم، پھر آگے با ملے گی. تو حروف اخفاء کی بات کرتے ہیں. حروف اخفاء 15 حروف اخفاء ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ یہ جو ہے ایسے پڑھا جاتا ہے بالکل جیسا کہ ابھی آپ نے یہاں غور کیا ہوگا فی من تولیت، اس نے نون پہ گناہ کیا ہے لیکن لفظ علیحدہ علیحدہ پڑھے جا رہے ہیں. اسی طرح انک انت الوہاب، ادھر بھی دونوں جگہ پہ گناہ ہوگا اور یہ ملا کے اسی طرح پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ادغام کی باری آتی ہے. ادغام میں کون کون سے 6 لفظ آتے ہیں ادغام میں؟ یا، واو، نون، میم، لام، را. تو اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو ڈبل ہو جاتے ہیں. یا، واو، نون، میم 4 لفظ ہیں یہ، اور صرف اس میں را ڈبل نہیں ہوتا. تو کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟
حنيفا مسلما وما حميد مجيد من واليت ابھی آپ نے غور کیا ہوگا حنیفا مسلمہ، تو فا دو زبر اس کے آگے الف لگایا ہوا ہے لیکن الف کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اس کو ڈائریکٹ میم سے ملایا جاتا ہے، میم کے اوپر شد ہے تو اس لیے یہ ادھر بھی گنہ ہوگا۔ پھر آگے واؤ پہ شد ہے، واؤ پہ بھی گنہ ہوگا، اور اسی طرح میم زبر نون واؤ مم، تو ادھر ہم نون کی آواز بھی کاؤنٹ کریں گے، ساؤنڈ کاؤنٹ کریں گے، لیکن اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے ہم نے، تو اس لیے یہ ماؤں پڑھا جائے گا۔ ابھی چلتے ہیں آگے، ڈبلنگ ود آؤٹ نیشنلائزیشن، مطلب کسی بھی گنے کے بغیر، کسی بھی ساؤنڈ پروڈیوس کیے کے بغیر جو ہے ہم گنے والے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں۔ یہ دو لفظ ہے را اور لام، تو ان کو ملانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ الف زبر نون لام ال، نون بالکل ختم ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گی اس کے بعد، اور لام کے ساتھ ہم ملا دیں گے، اور اسی طریقے سے جہاں پہ را آئے گا آگے تو اسی طریقے سے دال دو زبر دن، دال دو زبر را در، اور جو ہے دن کی نون کی آواز ساکن ہو جائے گی، ادھر بھی را پڑا جائے گا۔ تنوین کمپاؤنڈ کیسے بنتا ہے، مطلب جو تنوین انہوں نے کچھ ایسے لفظ ہیں قرآن پاک میں جہاں پہ لفظ لکھا ہوتا ہے محمد الوسیلۃ فار ایگزامپل، لیکن وہ صحیح لفظ جو بنے گا وہ بنے گا محمد الوسیلۃ۔ جس جگہ پر اس طرح سے لفظ آتا ہے دال دو زبر دان، پھر اس کے اگلا لفظ الف ڈالا ہوتا ہے اور اگلا لفظ ساکن ہوتا ہے، تو پھر اس طریقے سے پڑھا جائے گا یہ۔ اور یہ دیکھیں ادھر بھی اسی طریقے سے اس پہ اگلے لفظ پہ زبر وغیرہ حرکت وغیرہ ڈالی ہوئی ہے اور پچھلے اس کو ملایا ہوا ہے دونوں کو، تو یہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا محمد الذی محمود الذی۔ تو ابھی ادھر ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے وقف کیسے کرنا ہے، جس لفظ کے پیچھے الف آ جائے یا آ جائے یا واو آ جائے تو اس کے اگلا وقف کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ الرحیم، یہ ہم بغیر وقف کے پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اسی کو وقف کرتے ہیں الرحیم، یہ لمبا رہے گا اسی طرح ہی جتنا لمبا ہے، بلکہ یہ ایک لفظ لمبا ہو جائے گا، اور اس کو ہم زیادہ سے زیادہ 6 لفظ لمبا کر سکتے ہیں، مطلب ادھر ہم ایک لفظ لمبا کر رہے ہیں تو ادھر ہم اس کو 2 سے 6 لفظ لمبا کر سکتے ہیں۔ الرحیم الرحیم۔ ابھی ایسے کچھ حروف جن پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، قلقلہ مطلب یہ ایسے حروف ہیں جن پہ وائبریشن پیدا کی جاتی ہے، قاف قاف ب ب ب قا قاف دال جیم۔ تو چلیں ان کو پڑھ کے دیکھتے ہیں۔
ابھی آپ نے غور کیا ہوگا یہ سارے ان لفظوں پہ انہوں نے جزم لگائی ہوئی ہے، جیسے ہی جزم آئے گی ان پہ تو یہ قلقلہ پیدا کریں گے. خلق، احد، یدخلون، یجعلون، اذا وقب. تو یہ ساؤنڈ کو تھوڑا سا روک کے پھر جیسے ہی ساؤنڈ جو ہے اس کو وائبریشن دیتے ہیں، اس لیے یہ اس طرح کا ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے. ابھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آگے لفظ اللہ آ جاتا ہے، لام آ جاتا ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ تو جو پچھلے لفظ پہ حرکت ہے اس کی کے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اگلے لفظ کو ملاتے ہیں، جس طرح نصر اللہ، قل هو اللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اگر پچھلے لفظ پہ پیش اور زبر ہے تو پھر ہم لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، مطلب اللہ اللہ. اور اگر پیچھے زیر ہے پچھلے لفظ پہ، جس طرح یہ بسم اللہ پہ ہے، تو پھر ہم لفظ اللہ کو پر نہیں کریں گے، پھر پڑھیں گے بسم اللہ باللہ. لیکن اگر زبر اور پیش ہے پہلے تو پھر پر کیا جائے گا، جیسے نصر اللہ، قل هو اللہ. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ ملیں گے آئندہ اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں. اس کے علاوہ جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں یا کہ سمجھتے ہیں قرآن پاک میں ہماری غلطیاں اور وہ ان غلطیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دی پنجاب ٹی وی میسنجر پہ. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب چینل پہ لائیو بھی ہمیں سن سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم وہ وقت دیں گے.